صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبول ہوگا جس میں دو چیزیں پائی جائیں گی۔ نمبر ایک، اخلاص، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تو وہ عبادت نہیں۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، اسی سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے عبادت کے ساتھ اپنے نبی کا تذکرہ کیا، کبھی سوچا ہے کیا وجہ ہے؟ حکم میرا، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس کو ذرا قرآن مجید سے ثابت کریں تو 15واں پارہ ہے، 16واں پارہ ہے، آخری پیج ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے غالباً، آخری پیج ہے، دیکھ لینا۔ اللہ نے کیا انداز اختیار کیا؟ فاصبر علی ما یقولون، میرے پیغمبر صبر کرو ان کی باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرے اور اس کی پاکی بیان کرے۔ قبل طلوع الشمس، فجر کی نماز، وقبل غروبها، عصر کی نماز، ومن آناء اللیل، مغرب عشاء، واطراف النہار، ظہر کی نماز۔ یہ 5 نمازوں کا تذکرہ ہے، 5 نمازوں کی رکعتیں قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ پورے قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھ لو، اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ نے بیچ میں جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ بھی نہیں رکھا، اپنے پاس بلایا، عند سدرۃ المنتہا، اپنے 7 آسمانوں سے اوپر گئے، نماز فرض ہوئی۔ نماز کا دین میں ایسا حصہ ہے، ایسی حیثیت ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کی حیثیت۔ لیکن نماز کے لیے 5 گانا نماز کا ذکر ہے۔ اللہ کے لیے ذرا توجہ کریں، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی، عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ 5 گانا نماز کا تذکرہ ہے، فجر کی 2 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، کہیں قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اللہ نماز پڑھنی ہے، نمازوں کا طریقہ تو نہیں ہے، فرمایا میرے نبی سے پوچھ لو، میرے نبی کے طریقے کو دیکھ لو، یہ ہے طریقہ۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے۔ تو اب جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا کرنے کو کہی ہے یا خود کی ہے، وہ تو ہے دین۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہے نہ کرنے کو کہی ہے، وہ دین اور ثواب نہیں ہے۔ دین اور ثواب وہ نہیں بن سکتا۔ اب کیا ہے؟ رجب کے اندر روزے کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، خاص قسم کی نماز، یہ 5 گانا تو نماز یہ تو 12 مہینے میں ہے نا، ہر روز میں 5 دفعہ ہے، 5 گانا نماز۔ ہاں، رجب میں کیا اہتمام ہے؟ خاص عبادت، خاص روزے، اور کنڈوں کا بھی تذکرہ آئے گا آگے۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کسی روزے کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ منع بھی ہے، نہا عن صیام رجب۔ یہ کون؟ رجب کلہ، پورے کے پورے مہینے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اب ایک آدمی پہلے سے ہر ہفتے 1 روزہ ہر ہفتے 2 روزے رکھ لیتا ہے، ہر مہینے 4 روزے رکھ لیتا ہے، اسی طرح اس کی ترتیب ہے، وہ رجب میں بھی رکھے، شعبان میں بھی رکھے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، سارے مہینوں میں رکھے، اس کا منع نہیں ہے۔ خاص اسی کیا فضیلت ہے؟ ابھی ایک ساتھی سنا رہا تھا کہ 1 رجب کا 1 روزہ 1000 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر!
کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کل والا درس سننا، کل والی بات میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اب وہ کل والی حدیث رہ گئی تھی صحیح بخاری کی، وہ صحابی نے کیا تذکرہ کیا؟ صحابی نے کیا پوچھا؟ صحابی نے پوچھا عن الاسلام، یسألو عن الاسلام، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ وہ پچھلی حدیث ہے، وہ اگر آپ جو نہیں تھے وہ سن لیں، اپنا آپ کے مسجد کا چینل جو ہے۔ لیکن اب یہ ہے، اس صحابی نے کیا کہا جو سیکھنے آیا تھا؟ اس نے جب ساری باتیں سن لی، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ، پیٹھ پھیر کے جانے لگا اور کہتا ہوا جا رہا ہے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کیا فرمایا؟ افلح ان صدق، افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ سچا ہے تو کیا مطلب میری بات کی تائید کر دیے، جو کچھ میں نے بتایا ہے اسی پہ آ گیا ہے تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کو کہا ہے وہی کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رکنا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ 27 رجب کے حوالے سے اگر آدھا منٹ اور دے دے، پتہ نہیں موقع نہ ملے، ہے اجازت؟ بس کروں؟ اچھا ضرور بتائیں۔ رجب کے اندر معراج شریف کا تذکرہ کرتے ہیں، کون سی آپ نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے؟ جی 27۔ یہ بات اتنے مجمع میں کہہ رہا ہوں، بہت اور بھی سنیں گے۔ ہاں جی، یہ تو تاریخ بتاتے ہیں، تاریخ میں اختلاف، مہینے میں اختلاف، سال میں اختلاف۔ بات سمجھ نہیں گئی؟ جس کے سال میں اختلاف ہے کہ رجب یہ کس سال میں معراج ہوئی، اس سال میں اختلاف ہے۔ مہینہ اور دن تو بعد کی بات ہے، مہینہ اور دن تو بعد کی بات ہے، سال میں اختلاف ہے۔ اتنا عجیب انوکھا واقعہ کہ دنیا کائنات میں اس سے پہلے نہ ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ اتنا عجیب انوکھا واقعہ دنیا کی تاریخ میں، ایک واحد واقعہ، پہلا واقعہ اور آخری واقعہ، لیکن اس کے سال میں اختلاف ہے۔ اس کے بعد کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے ہیں۔ 11 سال بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کم سے کم کہہ رہا ہوں 10 سال معراج والے دن آئے، مہینہ آیا اور دن آئے۔ آپ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، اگر تذکرہ کیا ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا۔ پھر صحابہ کرام ہیں، اس کے سال میں بھی اختلاف ہے، لیکن مزید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا